الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى أيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، محترم اساتذہ کرام، طلباء عزام، معزز و مکرم سامعین حضرات، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، میں آج کی اس پروقار سالانہ عظیم الشان برکات قرآن کانفرنس میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ فتنہ دجال کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین حضرات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے محسن اعظم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے قیامت تک آنے والے حالات سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے اور ان تمام فتنوں کی نشاندہی کی ہے جن سے امت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ علماء حق نے حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ان فتنوں سے قوم کو آگاہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس دجال کے فتنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو آگاہ کرتے رہتے۔ دجال کا بیان سن کر صحابہ اتنے ڈرتے تھے کہ وہ رونے لگ جاتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں بتلائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی اپنی امت کو دجال سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے دجال کا حلیہ اور اس کی صورت بیان فرمائی۔ آج ہم اس فتنہ سے غافل ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی دجالی سازشوں سے پردہ ہٹایا جائے۔ سامعین محترم، دجال دجل سے ہے، جس کا معنی جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہا جا سکتا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں جس دجال کا قیامت کے قریب نکلنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ ایک خاص شخص کا نام ہے جو یہود کی قوم سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، گدھے پر سوار ہوگا یا گدھے کے مشابہ جدید زمانے کے مطابق کوئی اور سواری ہوگی۔ وہ ملک عراق اور شام کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ یہاں پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہوئے اصفہان چلا جائے گا۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہیں سے نبوت کے دعویٰ کے بعد خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے رب کائنات اس کو ڈیل دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام اس دجل اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے امت کو یہ پیغام دے گئے کہ اے لوگوں، دجال کی شعبدہ بازی میں نہ آنا، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا، اور میں تم سے دجال کی ایسی علامات بیان کرتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ بس ان علامات سے تم اس کو پہچان لوگے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی، دجال کہے گا میں نبی ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال کہ اس دجل اور دھوکہ میں نہ آنا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ سامعین محترم، مسند احمد کی روایت ہے، دجال کی ایک آنکھ سبز ہوگی۔ دجال کا حلیہ تمام ظاہری اور باطنی خرابیوں کا مجموعہ ہوگا۔ اس کا رنگ، اس کے بال، اس کی آنکھ، ہر چیز ایسی ہوگی جس کو دیکھ کر انسان اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ لیکن یہودی ادارے جو دجال کے کارندے ہیں، وہ ان خامیوں کو اس طرح بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں۔ دجال کی آنکھ اور بالوں کے بارے میں ان کی محنت مسلسل جاری ہے۔ بری بری شکلوں والے کارٹون دکھا کر بچوں کو ابھی سے گندی شکلوں سے مانوس کیا جا رہا ہے۔ نئی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹیں، بے شمار مصنوعات جن کو آنکھ کی شکل کا بنایا جا رہا ہے، اور اس ایک آنکھ کے بارے میں یہودیوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ نظر بد سے بچانے والی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ در حقیقت دجال کی آنکھ ہے۔ دجال کے بال سخت گنگریالے اور بغیر چمک کے ہوں گے۔ ان بالوں کو اگر کاٹ کر چھوٹا کر دیا جائے ان میں مانگ نہیں نکل سکتی، بالکل سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں دونوں قسم کے بال وقتاً فوقتاً نظر آتے ہیں۔ اس انوکھے اسٹائل کو بھی آہستہ آہستہ فیشن میں لایا جا رہا ہے۔ اس سے آنے والی نسل کو بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سامعین دل نواز، دجال کی ایک نشانی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان
را یعنی کافر لکھا ہوگا، اہل ایمان اس کو پڑھ لیں گے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، یعنی اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت سے تعبیر کرے گا، مخالفین کو آگ میں ڈالے گا، رب کائنات اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اپنی حمایت کرنے والوں کو جنت میں ڈالے گا، جس کا انجام آخرت میں جہنم ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اس کی آگ کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، بلکہ اس آگ میں کود جانا۔ رب ذوالجلال تمہارے لیے اس آگ کو ٹھنڈا بنا دیں گے۔ دجال بعض لوگوں سے کہے گا، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پھر اپنے شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے والدین کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس دجل اور شعبدہ بازی کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دجال بہت سے ممالک سے گزرتے ہوئے جب یمن کی سرحد تک پہنچے گا تو بددین لوگ کثرت سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دجال آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا، آسمان پانی برسائے گا۔ دجال زمین کو حکم دے گا، غلہ اور گھاس اگا، زمین غلہ اور گھاس اگائے گی۔ زمین کے ہر ٹکڑے پر دجال جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ ان دونوں شہروں کے باہر فرشتوں کا پہرا ہوگا، تلواریں ان کے پاس ہوں گی۔ مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن ہوگا۔ سامعین عزیز قدر، زمین پر اس دجال کے شر اور فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے نیچے اتریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اتنی تاثیر ہوگی کہ کافر اس کو برداشت نہ کر سکے گا، کافر اس سانس کے پہنچتے ہی مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے ہی پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور مقام لد پر جا کر اپنے نیزے سے اس دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس طرح اس کے سر سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے گی۔ سامعین محترم، دجالی قوتوں کی کوشش ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تمام دنیا کھانے پینے میں اس کی محتاج ہو جائے۔ اس قحط کو پیدا کرنے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کیے جا رہی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں مصنوعی ادویات اور کھادوں کے ذریعے زمینوں کو بنجر بنا رہی ہیں۔ کسانوں کو چاہیے کہ زراعت کے مصنوعی طریقوں سے پرہیز کریں، ورنہ یہ زمینیں جلد بنجر ہو جائیں گی اور قحط پیدا ہوگا۔ اس لیے دیسی کھادوں کا استعمال شروع کریں اور صبح و شام مشروط تسبیحات، درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار اور تہجد کی عادت ڈالیں۔ ہر جمعہ کو سورۃ کہف مکمل یا پہلی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دجال اپنے فتنے کے عروج کے دنوں میں مخالفین پر غذائی پابندی لگائے گا۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر اور تسبیح غذا کا کام دے گی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، امتحان لینا نہ یا رب بندائے بدحال سے، امتحان لینا نہ یا رب بندائے بدحال سے، اے خدا محفوظ فرما فتنہ دجال سے، کیوں نہ اس کے شر سے بچنے کی دعا کرتے غلام۔
کیوں نہ اس کے شر سے بچنے کی دعا کرتے غلام جب پناہ آقا نے مانگی فتنہ دجال سے وما علینا الا البلاغ المبین.